الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاہوال مقتحم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاہوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ کا از بس احسان و امتنان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور کے تصدق کے ساتھ، حضور کے وسیلے کے ساتھ ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت کے ساتھ مشرف فرمایا۔ اسلام ایک ابدی اور لازوال دین ہے، اور یہ دین فطرت ہے، دین حکمت ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو ہر ضروری اور لابودی اور ناگزیر چیز کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے، اور ہر اس چیز کا حکم دیتا ہے جو ضروری ہو، جو انسان کی ظاہری اور باطنی فلاح کے لیے اور ہدایت کے لیے ناگزیر ہو۔ اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے، اور ہر لا یعنی چیز سے اسلام باز رکھتا ہے، بچاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کا اسلام اچھا یہی ہے کہ وہ ہر لا یعنی کام کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے جانی جاتی ہیں۔ اگر ہر لا یعنی کو چھوڑ دینا حسن اسلام ہے تو ہر ضروری چیز کو اپنا لینا یہ بھی حسن اسلام ہے۔ تو جن اعمال اور عبادات کے بجا لانے کا اسلام حکم دیتا ہے، ان کے لازوال اثرات، تاثیرات، کیفیات اور فوائد طبیعت انسانیہ پر مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہری فوائد بھی ہیں، باطنی فوائد بھی ہیں، لیکن ان کا حقیقی ادراک کرنا یہ عقل انسانی سے بالاتر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز کو لے لیجئے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر یہ نماز اس کے اوپر ایسی تاثیر وارد کر دیتی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ نماز کے بعد وہ فحاشی کے کاموں کے قریب جائے، وہ برائی کے کاموں کے قریب جائے، وہ منکرات کے پاس پھٹکے۔ نماز بچا لیتی ہے، نماز ڈھال بن جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی نماز میں للہیت شامل ہو۔ اسی طریقے سے آپ روزے کو لے لیجئے۔ روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے، اسی طریقے سے روزہ جسم انسانی کو، وجود انسانی کو پاک کر دیتا ہے۔ روزہ اگر للہیت سے رکھا جائے، خلوص سے رکھا جائے، نگاہ پاک ہو جاتی ہے، خیال پاک ہو جاتے ہیں، ارادے پاک ہو جاتے ہیں، اعمال پاک ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے فرد پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی تطہیر ظاہری ملتی ہے، تطہیر باطنی ملتی ہے، اور فرد کو تطہیر ملتی ہے، اور جب فرد کو تطہیر مل جائے تو اس طریقے سے معاشرے کو تطہیر نصیب ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام ایسی عبادات اور اعمال کی تاکید کرتا ہے جس سے نہ صرف فرد کو فائدہ ہو بلکہ پورے معاشرے کو فائدہ ہو۔ اور اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں۔ جس طریقے سے آسمان سے اگر پانی نازل ہو، بارش نازل ہو، تو آسمان سے اترتا ہوا پانی زمین کو پاک کر دیتا ہے اور اس کی طہارت کا سامان کرتا ہے اور تطہیر کے انتظامات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے بتلائے ہوئے احکامات، یعنی اللہ کا حکم، رسول اللہ کا حکم، حضور کی سنت، احکام الہیہ، اگر بندہ ان کی اطاعت کر لے تو جس طرح بارش سے زمین پاک ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے سرزمین قلب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر اطاعت کرنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اور عبد طاغوت یعنی شیطان کا پجاری، وہ جو شیطان کا پیروکار تھا، اگر اللہ کے حکم کی پابندی پر آ جائے اور اطاعت پر آ جائے، دل و جان سے تسلیم اور رضا کے تقاضے پورے کر دے، تو پھر وہ عبد طاغوت نہیں رہتا، وہ عبد الرحمن ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے کیا اچھا کہا کہ قابل تھا میں نار کے، مجھے جنت ہوئی نصیب،
اس در کی حاضری سے میرے دن بدل گئے۔ اگر بندہ اللہ کے در پر دل و جان کے ساتھ اس کی چوکھٹ پر جم جائے اور اس کے حکم کی اطاعت پر لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے چنگل سے نجات دے دیتا ہے اور اسے دو جہان کی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما دیتا ہے۔ انہی احکام اور عبادات میں سے ایک بڑی عبادت جسے قربانی کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے توسط سے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ جو قربانی ہے اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کے اندر رکھا، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ اس سے قربانی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ 3 دن اس کے قربانی کے مقرر فرمائے، 10 ذی الحجہ اور 12، 10 ذی الحجہ 11 اور 12، 10 کے طلوع آفتاب سے لے کر 12 کے غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے۔ لیکن اس کے فضائل میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اسے اس مہینے میں رکھا ہے جسے ذی الحجہ کا عنوان دیا گیا۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی حرمتوں والا ہے، اور مہینوں کے حوالے سے جب بات چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے تو تمام ہی مہینے بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شان و شوکت والے ہیں۔ ہر ایک مہینے کو اللہ نے کوئی نہ کوئی شان عطا فرمائی، امتیازی مقام عطا فرمایا، اور یوں بھی قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی تعداد اللہ نے اس دن سے ہی جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے 12 مقرر فرما دی تھی، اور ان 12 میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ فرمایا۔ ان 4 میں سے ایک حرمت والا ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، اور ایک محرم ہے، اور ایک ان تینوں کے تواتر سے ہٹ کے وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ پہلے ہی حرمتوں والا ہے۔ لیکن اس کی ایک اور بڑی شان جس مہینے میں اللہ نے ہمیں عید الاضحیٰ عطا فرمائی، قربانی کا عظیم عمل ہمیں عطا فرمایا، اور یہ ایسی عظیم عبادت عطا فرمائی ہے، اس کی یہ شان ہے کہ اللہ نے اسے جس مہینے میں رکھا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کوئی اور دن، کوئی اور زمانہ اس سے افضل نہیں بنایا جیسا افضل اللہ نے ان 10 دنوں کو بنایا ہے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کے لیے ان 10 دنوں سے افضل کوئی زمانہ ہے ہی نہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں یکم سے لے کے 9 ذی الحجہ تک اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ، محض ایک روزہ، تو حضور فرماتے ہیں اس ایک روزے کے صلے میں اللہ اسے پورے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص ان ذی الحجہ کی راتوں میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ اسے لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جس عشرے کی یہ شان ہے اسی عشرے کے بالکل عروج پر پہنچا کر 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ کی عظیم عید عطا فرمائی ہے، اور اس عید میں اللہ نے ہمیں قربانی کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ دیکھیے قربانی محض جانور قربان کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی کے پیچھے ایمانیات ہیں، اور انسان کی قلبی وابستگی ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، بہت سارے جذبات وابستہ ہیں۔ اگر محض قربانی جانور ذبح کرنے کا نام ہو تو اسے اللہ کے ہاں مقبولیت کا شرف نہیں ملتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ تمہاری طرف سے گوشت پہنچتا ہے، جو جانور ہم قربان کرتے ہیں ان کا گوشت اللہ کی بارگاہ تک وہاں نہیں پہنچتا، اور ہرگز نہیں پہنچتا، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ولا دماؤها، اور جانوروں کا خون بھی وہاں نہیں پہنچتا۔ اور قرآن فرماتا ہے ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے حضور جو چیز پہنچتی ہے، رسائی حاصل کرتی ہے، وہ تمہارا تقویٰ ہے، جو تمہارے دلوں میں پنہا ہے، جو تمہارے قلب میں ہے، جو تمہارے باطن میں ہے۔ یہ جذبہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، اور عشق تو قربانی مانگتا ہے۔ اور اہل ایمان کی شان یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور جب دعویٰ عشق کا ہو تو پھر دلیل بھی درکار ہوتی ہے، اور اللہ سے محبت کے لیے قربانی تو دینی ہوگی، مالی ایثار بھی کرنا ہوگا، جانی ایثار بھی کرنا ہوگا۔ اللہ کی شان تو درکنار، اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ بھی اپنے قرب والوں کو پہلے پرکھتے ہیں پھر کچھ عطا فرماتے ہیں۔ الدر المندود اور رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے اندر ایک بزرگ ان کے احوال موجود ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک دربان رکھا ہوا تھا، اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اسے دروازے پر مقرر کیا کہ ہمہ وقت وہاں دروازے پر متعین رہتا، اور حکم یہ تھا کہ شگاف میں سے دیکھتے رہو کہ آنے والا کس حال میں آ رہا ہے۔ اگر تو وہ ہاتھ میں کچھ لے کے آ رہا ہے خدمت کے لیے، ہدیہ کے لیے، تحفہ کے لیے، تو پھر تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، اور اگر خالی ہاتھ ہی چلا آ رہا ہے تو دروازہ مت کھولنا۔ خیر اس کی یہ ذمہ داری تھی، اسے مامور کر دیا، وہ دروازہ کھولتا رہا، جو کچھ لے کے آتا اس کے لیے دروازہ کھول دیتا، کوئی خالی ہاتھ آتا دروازہ نہ کھولتا۔ تو حضرت کے پاس جب یہ سامان لے کے پہنچ جاتا تو فوراً فقراء میں اسے
صدقہ کر دیتے، خرچ کر دیتے، اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ لیکن ایک دن دربان سے نہ رہا گیا، اس نے پوچھا حضور آپ تو اللہ والے ہیں، آپ تو دنیا دار ہے ہی نہیں، آپ کو دنیا کی احتیاج بھی نہیں، تو آپ نے یہ پابندی کیوں لگا رکھی ہے، شرط کہ وہی اندر داخل ہوگا جو کچھ لے کے آئے گا، جو خالی ہاتھ آئے وہ مت اندر آئے؟ آپ نے فرمایا سنو، بات یہ ہے ہمیں واقعی دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، نہ ہمیں اس سے غرض ہے، نہ ہم اسے استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو، حتی الامکان ہم زہد اختیار کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم آنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان دنیا داروں کے لیے سب سے قیمتی چیز متاع دنیا ہے، دنیا کا مال ہے، وہ اپنی دنیا سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون اپنی قیمتی چیز کو ہمارے لیے وقف کر دیتا ہے، ہمارے لیے قربان کر دیتا ہے۔ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا وقت ہے، جو عبادت الہی کے لیے مختص ہے، جو اللہ کے ذکر و شکر کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی قیمتی چیز ہم پر قربان کرے تو پھر یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بھی اپنی قیمتی چیز اس کو دیں، ورنہ وہ اس قابل ہی نہیں۔ جو اپنی قیمتی چیز ہم پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی چیز اس پہ قربان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا اہل اللہ بھی پہلے پرکھتے ہیں، ولیوں کے در سے ملتا ہے سب کچھ، بہت آزماتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ۔ اگر اللہ کے دوستوں کا، ولیوں کا، اہل اللہ کا یہ شعار اور یہ معمول ہے، یہ طریق ہے، تو پھر یہ تو سنت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قربانی سے گوشت نہیں لینا چاہتا، اسے نہ خون کی ضرورت ہے، نہ اسے دنیا داروں کے مال کی ضرورت ہے، بلکہ اسے تقویٰ دیکھنا ہے، اسے پرکھنا ہے کہ کون میرا مخلص بندہ ہے، کون میرا وہ بندہ ہے جو اپنی ہر شے کو میرے لیے قربان کر دیتا ہے، میری محبت کے لیے، میرے عشق کے لیے، میری بندگی کے لیے۔ تو آپ دیکھیے یہ جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ تو واجب ہے، لیکن اہل اللہ کا یہ معمول اور شعار رہا کہ اس واجب سے ہٹ کر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں کرتے رہتے ہیں، ایثار کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ یہ رشتہ عبدیت کا، اخلاص کا، للہیت کا وہ ہر صورت میں قائم رکھتے ہیں، چاہے وہ واجب کی ادائیگی کی صورت میں ہو، چاہے وہ نفل کی ادائیگی میں ہو، چاہے وہ فرض کی ادائیگی میں ہو، وہ یہ اعمال اختیار کرتے ہیں۔ مثلا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جگر گوشہ رسول، زوجہ حیدر کرار، مادر حسنین کریمین، ان کو مولا کائنات مولا علی نے ایک دفعہ انتہائی قیمتی ہار لا کے پیش کیا، تحفے میں دے دیا۔ تو یہ سیدہ کائنات تھی، رسول اللہ کی تربیت یافتہ، حضور کے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ بضعۃ منی، حضور کے جسم کا ٹکڑا۔ ہار دیکھا تو سوچا اپنے استعمال میں لے آؤں یا اسے رب کی رضا کے لیے استعمال کروں، فیصلہ کر لیا، اور پھر اس ہار کو فروخت کر دیا، اور فروخت کرنے کے بعد ایک غلام خریدا، اور پھر اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ بھی تو ایثار ہے، یہ بھی تو قربانی ہے۔ اور جب یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے اس انداز سے، تو پھر اللہ شان بھی نئی عطا فرما دیتا ہے، قرب عطا فرماتا ہے، مقام و منزلت نئی عطا فرما دیتا ہے، اور روحانی ارتقاء نصیب فرما دیتا ہے، بلندی عطا فرما دیتا ہے، عروج عطا فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جب سیدہ کائنات نے ایسے اعمال اختیار کیے تو ایک دن اللہ نے فرشتہ بھیج دیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں یہ درخواست کی تھی کہ مجھے آپ کے حضور پیش کیا جائے، اور مجھے رب نے مامور کیا اس کام کے لیے کہ میں آپ کو سلام کروں اور آپ کو آ کے عرض کروں اور یہ بشارت دوں کہ اللہ نے آپ کی صاحبزادی، آپ کی جگر گوشہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص سے اس طرح ایثار کرے تو پھر اللہ یہ شان عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سردار ہیں، آپ کی یہ شان ہے کہ ہر لمحہ اشارہ مصطفیٰ پر تیار رہنے والے، جہاں حضور کا اشارہ ہوا اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز لے کر پیش ہو گئے۔ ان کا جیب ہر وقت حضور کے لیے حاضر رہتا، بلکہ ایک موقع پر ایسے بھی آتا ہے کہ کسی نے حضور سے تقاضا کیا رقم کا، تو ابو بکر صدیق حضور کے پاس کھڑے تھے، حضور نے ان کی جیب میں ان سے پوچھے بغیر ہاتھ ڈالا اور نکال کے دے دیا۔ تو اس پہ ابو بکر صدیق رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوئے کہ حضور مجھے اتنا اپنا سمجھتے ہیں، یہ ہے ایثار کرنے والے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ایثار کا صلہ یہ ملا کہ قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، جب یہ حضور کے ساتھ تھے تو غار ثور کے موقع پر یہ شان ملی کہ فرمایا گھبرا نہیں ابو بکر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو معنا میں سیدنا صدیق اکبر کو یہ شان مل گئی کہ یہ مع اللہ ہی والے ہیں، یہ قرب والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایثار کرنے سے، اگرچہ وہ نفلی تھا لیکن ایثار کرنے سے قرب مل جاتا ہے، معیت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر جہاں ایثار اور قربانی کی بات آئے وہاں امام حسین علیہ السلام کی بات نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین کی بات ضرور آئے گی جہاں قربانی کی بات آئے گی۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کی بقا کے لیے
جب دیکھا کہ اسلام کا متاع کل لٹنے پہ آیا ہے اور نااہل مسلط ہو گئے، تو آپ اپنا کنبہ لے کر راہ خدا میں نکلے، جہاد میں نکلے، اور اپنے شیر خوار بچوں تک سب کو اپنی نگاہوں کے سامنے پہلے قربان کیا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک جنوں کا بادشاہ، یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے آیا، اس نے کہا حضور مجھے حکم فرمائیں تو میں ان یزیدیوں کو قتل کر دوں، اپنے جتھے کو لے کے ان کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا میں محض قتل کرنے نہیں آیا، میں تو قربانی دینے آیا، میں تو عدل کے لیے آیا ہوں، ظلم کے لیے تو نکلا ہی نہیں، عدل کے لیے نکلا ہوں۔ تو یوں بھی اللہ کی بارگاہ میں جب قربانی پیش کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرماتا ہے؟ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا سمیت حضرت امام حسن کے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ایثار کا۔ اور اگر نفلی ایثار کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو جو واجب ایثار ہوگا، واجب قربانی ہوگی، اس کی شان، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ جو قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم کرنے جا رہے ہیں، اور جس کی شان اور جس کے فضائل کے لیے آج کا یہ پروگرام کیو ٹی وی کے توسط سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ یہ قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے اس کا وجوب، اور حضور کی سنت متواترہ سے بھی ثابت ہے۔ حضور نے 10 سال مدینہ شریف میں قیام کیا، اور حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، حضور نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا، یضحی، اور 10 سال مسلسل سرکار قربانی فرماتے رہے، کسی سال بھی حضور نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے 100 اونٹ اپنے رب کی رضامندی کے لیے پیش کیے، 100 اونٹ آخری حج کے موقع پر، اور یہی حج حضور نے فرمایا۔ اسی حج کے موقع پر حضور نے 100 اونٹ قربان کیے، اور شان یہ ہے کہ 63 اونٹ حضور نے اپنے دست انور سے ذبح فرمائے، اور 37 اونٹ حضرت مولائے کائنات، مولائے مومنین حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے حضور کی طرف سے ذبح کیے۔ اس 63 میں بھی حضور کی عمر مبارک کا اشارہ ہے، یہ علم مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نے آخری سال میں جو قربانی کی وہ 63 کی عدد حضور نے اپنے ہاتھ سے قربان فرمائے، 37 مولائے کائنات مولا علی نے قربان فرمائے۔ لیکن ہر سال جب حضور قربانی فرماتے تو حضور 2 قربانیاں فرماتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی پوری امت کی طرف سے حضور قربانی فرماتے۔ لیکن یہ جو قربانی ہے اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں، وہ جانور جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر امت میں قربانی کی عبادت رکھی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہنوز امت محمدیہ تک یہ قربانی چلی آ رہی ہے، یہ عبادت چلی آ رہی ہے، اور ہر دور میں یہ جاری رہی۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آ کے آپ کی حیات مبارکہ میں یہ اور بھی زیادہ خصوصی اہمیت اختیار کر گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، ان کی قربانی کے لیے اشارہ فرمایا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو نبی نے اس وحی کو سمجھ لیا، جانچ لیا کہ یہ حکم الہی ہے، آپ اپنے بیٹے کو لے کے چلے اور آپ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، گلے پہ چھری چلائی، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل کے فدیہ کے طور پہ جنت سے دمبا عطا فرما دیا۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہے جو آج تک امت محمدیہ میں چلی آ رہی ہے۔ لیکن اس میں درس کیا ہے؟ اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، حکم الہی کی ہمیں ہر لحظہ، ہر لمحہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، وہ مالی قربانی ہو، وہ جانی قربانی ہو، وہ جس نوع کی قربانی ہو، ہمیں ہر طرح کی ہر نوع کی قربانی کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے آمادہ اور تیار رہنا چاہیے اور مستعد رہنا چاہیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم کی پابندی ہو اور اطاعت ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں تسنع نہ ہو، اس میں بناوٹ نہ ہو، اس میں خلوص ہونا چاہیے، اس میں للہیت ہونی چاہیے، شوق ہو، رغبت ہو، انابت ہو، اور اللہ کی محبت شامل ہو، اس کی رضامندی اور خوشنودی شامل ہو۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ اے حبیب جب آپ قربانی کرنے پہ آئیں اور نماز پہ آئیں تو پھر یہی کہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میری وفات اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب بندے کی قربانی کے اندر یہ نیت شامل ہو جائے گی تو اس کی قربانی مقبول ہے۔ لیکن ریاکاری آ جائے، تسنع آ جائے، دکھلاوا آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کی خاطر جب آپ قربانی کرنے پہ آئیں گے تو پھر پیغام یہ ملتا ہے کہ جب تو نے یہ قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے تو اس کا صلہ بھی ان سے مانگ،
اور اگر میری محبت کے لیے کی ہے تو صلہ دینا بھی پھر میرا کام ہے، اور اللہ اس کا صلہ بھی عظیم الشان عطا فرماتا ہے۔ جو قربانی کرے اس کو صلہ ملتا کیا ہے؟ پہلی حدیث شریف پیش کر رہا ہوں جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت زید بن ارقم ہیں۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ نے یہ کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، آقا ہم قربانی کر تو دیں لیکن اس قربانی میں ہمارے لیے ہے کیا، فائدہ کیا ہے، ملے گا کیا، اجر کیا ہے، صلہ کیا ہے، بدلہ کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، آج کے یا رسول اللہ یہ جو جانور ہیں ان کے اوپر اون بھی تو ہوتی ہے، تو جو اونی جانور جو ہے اس کو ذبح کریں، قربان کریں، اللہ کے لیے پیش کریں، ان کو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا جس طرح باقی جانور جو بالوں والے ہیں ان کے بالوں کے بدلے نیکیاں ملیں گی نا، تمہیں ہر اون کے بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، کیا شان، کیا مقام، کیا مرتبہ ہے۔ یہاں محض جانور کی جسامت اور سائز نہیں دیکھی جا رہی، سائز نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ یہاں پر بال بھی گنے جا رہے ہیں، بالوں کا بھی حساب ہو رہا ہے، بالوں کے مصداق اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ کون ہے جو جانوروں کے بال گن سکتا ہو؟ جب جانور کا بال نہیں گنا جا سکتا تو قربانی کے بدلے میں ملنے والا اجر و ثواب جو اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا ہے وہ بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری حدیث شریف ترمذی شریف میں ہے، راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، وہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا اس قربانی کے دن انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ خون بہانے سے زیادہ کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ محبوب نہیں ٹھہراتا۔ سب سے محبوب عمل جو اللہ تعالیٰ کو یوم النحر یعنی قربانی والے دن 10 کو 11 کو اور 12 کو، یہ اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قربانی کرنا، جانور کا خون بہانا، یہ اللہ کو سب سے بڑا محبوب کام ہے۔ انہ لیأتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا واظلافہا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ قربانی کا جانور لایا جائے گا تو وہ اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور وہ اپنے بالوں کے ساتھ لایا جائے گا، وَأَزْلَافِهَا، اور اپنے کھروں سمیت لایا جائے گا، وَإِنَّ الدَّمَ، اور جو قربانی کا جانور ہے اس کا جو خون ہے، لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، حضور فرماتے ہیں زمین پر گرنے سے پہلے جانور جو ہے قربانی کا اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت پا جاتا ہے، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا قبولیت خداوندی زمین کے قریب پہنچنے والا جو قطرہ ہے اس فاصلے سے بھی زیادہ ہے قبولیت خداوندی قریب اس جانور کو جو اللہ کے لیے، للہیت کے لیے، خلوص کے لیے، محبت کے لیے، رضا کے لیے پیش کیا گیا ہے، اتنی سرعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضامندی سے نوازتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی جب بھی کیا کرو بد دلی سے نہ کیا کرو، نہ چاہتے ہوئے نہ کیا کرو، زبردستی جبرن نہ کیا کرو، بلکہ خوش دلی سے کیا کرو، شوق سے کیا کرو، رغبت سے کیا کرو۔ اس حدیث شریف میں ایک خاص بات ہے، فرمایا کہ جس دن قربانی کی جاتی ہے اس دن سب سے محبوب عمل جانور قربان کرنا ہے۔ احب الی اللہ من احراق الدم کے الفاظ ہیں، اس سے محبوب عمل کوئی اور دوسرا نہیں ہے، یہ سب سے بڑا محبوب عمل ہے۔ جو عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے کرنے والا آدمی بھی تو اللہ کو محبوب ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عید کے دن قربانی پر جو خرچ کیا جاتا ہے مال، اس خرچ سے بڑھ کے کسی دوسری چیز پر خرچ کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں افضل نہیں ہے، سب سے افضل قربانی پر خرچ کرنا ہے۔ یہ تو ہے قربانی کرنے والے۔ اب جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کے لیے تیار اور آمادہ نہ ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی وعید ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، سنن کبریٰ میں ہے اور کنز العمال میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کو استطاعت ہو قربانی کی، ولم یضحی، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، حضور فرماتے ہیں وہ پھر ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، پھر خوشی میں اس کا کیا حصہ ہے، پھر عید میں سے اسے کیا لینا دینا؟ جو قربانی کرے عید میں وہ شامل ہو،
یعنی جو قربانی کی نیت رکھتا ہو وہ عید میں شامل ہو، ہمارے عیدگاہ کے قریب وہی آئے جو اللہ کے حکم کا پابند ہو، جو اطاعت الہی کے لیے تیار ہو۔ استطاعت بھی ہے، توفیق بھی ہے، وسعت بھی ہے، گنجائش بھی ہے اور توفیقات بھی ہیں، پھر بھی وہ حکم خداوندی کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسا بندہ ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کو کیوں آئے؟ یہ وعید ہے۔ لیکن جنہوں نے قربانی کی بطیب نفس، خوش دلی کے ساتھ، چاہتے ہوئے، انہیں تو بالوں کے برابر بھی صلہ اور اجر مل رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو ثواب ملتا ہے اور جو محبوبیت نصیب ہوتی ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، کچھ آخرت میں بھی ضرور ملتا ہوگا، کیونکہ اللہ کی عطا تو بے حساب ہے اور وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ طبرانی شریف کی المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ آخرت میں قربانی کرنے والوں کو کیا شان نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو، مجبوری سے نہ کرے، جبر سے نہ کرے، نہ چاہتے ہوئے نہیں، دل سے کرے، شوق سے کرے اور ثواب کی نیت رکھتا ہو، ریاکاری نہ کرتا ہو، تو یہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی، یعنی دوزخ میں اور اس شخص کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے گی، دیوار بن جائے گی، اس شخص کو دوزخ کی نظر ہونے نہیں دے گی۔ جس شخص کو قربانی دوزخ کی نظر نہ ہونے دے تو پھر کس طرف جائے گی؟ وہ اس شخص کو جنت کو لے جائے گی۔ معلوم یہ ہوا اس کا فائدہ قیامت کے دن یہ ہے کہ قربانی کے تصدق سے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ دوزخ سے بندہ بچ گیا، جنت کی طرف نکل گیا، تو یہ شان قربانی کی وجہ سے مل رہی ہے، اور یہ بھی حضور کے تصدق سے نصیب ہو رہی ہے۔ اس سے بھی اوپر ایک شان اور نصیب ہو رہی ہے، وہ کیا؟ فرمایا قربانی کا جانور جب لایا جائے گا تو میزان میں اپنے کھروں کے سمیت تولا جائے گا، یعنی محض اس کا گوشت نہیں، محض اس کا خون نہیں، محض اس کی ہڈیاں نہیں، بلکہ اس کے کھر بھی میزان میں تولے جائیں گے۔ تو نامہ عمل میں کوتاہی ہو تو قربانی کے جانور کے کھر بھی کام آ جاتے ہیں۔ یہ فضیلت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ پھر دوسری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا ضحایاکم فانھا متاعاکم علی الصراط، فرمایا اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب کھلا پلا کر قوی کر دیا کرو، انہیں فربا کرو، یہ خوبصورت ہو جائیں، یہ حسین ہو جائیں۔ کیوں؟ فرمایا اسی لیے کہ یہی جانور قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواری بن جائیں گی، یہ پل صراط کے پار تمہیں لگا دیں گی، وہ پل صراط جو 1000 سال کی مسافت پر ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، لیکن شان دیکھیے محض قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پل صراط سے پار لگا دے گا۔ یہ جانور سواری کے کام آئیں گے جنہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، للہیت کے لیے دنیا میں قربان کیا، تو سوار کو امن کے ساتھ، سلامتی اور سکون کے ساتھ پل صراط سے پار لگا دیں گے۔ اب چند بنیادی باتیں جو جانور کے حوالے سے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ جب قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے تو قربانی بھی شاندار ہونی چاہیے۔ انسان اپنے لیے ہمیشہ اچھی سے اچھی چیز پسند کرتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت چیز پسند کرتا ہے جو اس پر جچتی ہو، جو اس کے شایان شان ہو۔ تو جو قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ قربانی میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہونی چاہیے۔ قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے، موٹا اور فربا ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت چیز دی جانی چاہیے تاکہ اللہ کا حکم اچھے اور احسن طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ دوسری بات، قربانی میں ریاکاری نہ ہو، تسنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ ہمارے ہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کسی نے اچھا جانور خریدا، 1 لاکھ روپے کا خریدا، تو وہ مسابقت میں آ جاتے ہیں، مقابلہ بازی میں آ جاتے ہیں کہ میں 1.5 لاکھ کا لے کے آؤں گا، فلاں لاکھ کا لایا، میں 1.5 کا لاؤں گا تاکہ میں دکھلا سکوں کہ میں نے تیرے سے زیادہ خرچ کیا ہے۔ اگر تو یہ قربانی مخلوق کے لیے کی ہے تو پھر یہ سارا خرچ ضائع ہو گیا، یہ عبث ہے، بیکار ہے، برباد ہو گیا۔ اور اگر قربانی اللہ کے لیے کی ہے تو یہ ضرور خیال رہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے، لیکن دل میں یہ خیال ہو کہ میں اگر کسی سے اچھا جانور لوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ تو فاستبقوا الخیرات سے مراد یہ ہے کہ اپنا قلبی تعلق رب سے استوار کر کے آپ اچھائی کی طرف نکلیں۔ لوگوں کے سامنے ریاکاری، بناوٹ اور تسنع کے معاملات میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھائی کی طرف مت جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو لا کے اپنے گھر میں رکھا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کی تواضع کی جائے، اسے پالا پوسا جائے، اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے، اسے مارا نہ جائے، اس سے پیار کریں، اسے کھلائیں پلائیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ ایک قلبی انس، تعلق، ربط پیدا ہو جائے گا۔ چند دن رکھنے کے بعد جب آپ کا اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا، ربط پیدا ہو جائے، پیار پیدا ہو جائے، تو جب آپ اسے ذبح کریں گے تو اس وقت جو تکلیف آپ کے دل پر گزرے گی یہ اسی تکلیف کے عکس کے طور پہ ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹاتے ہوئے محسوس کی تھی۔ شریعت مطہرہ بھی یہ چاہتی ہے کہ اپنی محبوب چیز کو قربان کرنے کا احساس آپ کے اندر اجاگر ہو جائے کہ آپ اپنی پیاری چیز کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میری ہر شے وہ ہیچ ہے، رب تعالیٰ کا حکم، رب کی منشا، رب کی محبت، رب کا عشق، وہ ہر چیز سے فائق ہے، بلند و بالا ہے اور برتر ہے۔ پھر قربانی کے جانور
اس کو ذبح کرنے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں وہ بہت ضروری ہیں. یہ فضائل کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے. پہلا ادب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے. اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے. محسوس کرتا ہے چونکہ بول نہیں سکتا لہٰذا آپ کو بتانا پائے گا تو اس کو اذیت ہوگی. تو ایسی اذیت بھی اسلام ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جانور کو دی جائے. دوسری بات، قربانی کے جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے. جب وہ ذبح ہوگا بہتا ہوا خون دیکھے گا، اس سے اس کو تکلیف ہوگی. تو اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا. چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، وہ جلد ذبح کے مرحلے سے گزر جائے. پھر اسی طریقے سے جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور جو جانور ذبح کرنے والا ہے وہ بھی اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے اور پھر قربانی سے پہلے کی دعا پڑھی جائے. اگر اس کو یاد نہ ہو تو پھر کم از کم یہی کہہ دے کہ اے اللہ میں یہ جو قربانی پیش کرتا ہوں یہ تیری رضا کے لیے پیش کر رہا ہوں. میرا جینا مرنا اور میری عبادت، میری قربانی یہ تیری رضا کے لیے ہے. اور قربانی کر لینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے، اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلک من حبیبک محمد ومن خلیلک ابراہیم. اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما جیسے تو نے اپنے حبیب مصطفیٰ کی طرف سے قبول فرمایا اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی طرف سے قبول فرمایا. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے. جب جانور کو ذبح کر لیا جائے تو پھر اس کے گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں اور مسنون یہی ہے کہ ایک حصہ راہ خدا میں دے دیا جائے غریبوں کے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے وقف کر دیا جائے. اور یہ بھی افضل اور اولا ہے اور یہ پسندیدہ ہے کہ جیسا گوشت اپنے لیے رکھے ویسا ہی گوشت اپنے رشتہ داروں کے لیے اور غرباء کے لیے رکھے. یہ نہیں کہ اچھا گوشت اپنے لیے رکھ لیا اور غریبوں اور مسکینوں اور رشتہ داروں کے لیے فقط ہڈیاں رہ گئیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. چونکہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے اس لیے بہترین اشیاء، بہترین گوشت کے حصے جو ہیں وہ نکال کر وہ غرباء میں، مساکین میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرنے چاہیے. آخر میں یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو استطاعت نہیں ہے اسلام نے ان کا بھی خیال رکھا ہے. اگر کوئی شخص غریب ہے اور وہ مالدار نہیں ہے، اسے وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو کیا وہ قربانی کے فضائل سے، شانوں سے اور عظمتوں سے، ثواب سے اور اجر سے محروم ہے؟ ایسا نہیں ہے. میرات المناجیح کے اندر علامہ احمد یار نعیمی رحمہ اللہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کو قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ اس عشرہ میں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر وہ ناخن نہ ترشوائے، بال نہ کاٹے، وہی حلیہ رکھے، وہی معاملات اختیار کرے جو قربانی کرنے والا اختیار کرتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو بھی وہی ثواب عطا کیا جائے گا جو قربانی کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے. قربانی کے فضائل کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے. شریعت مطہرہ نے اس کی شرائط بیان کر دی ہیں، جس میں یہ شرائط پائی جائیں قربانی اسی پر واجب ہے. بدائع الصنائع کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ قربانی فقط مسلمان پر واجب ہے اور الفاظ موجود ہے لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ، یہ عبادت ہے، یہ قرب کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے. وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبِ، اور کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے مقربین میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے قرب والوں میں سے نہیں ہوتا، اسے قرب میں سے کچھ نصیب نہیں ہوتا. یہ فقط مسلمانوں کے لیے ہے، چونکہ عبادت ہے، قرب ہے، اس لیے یہ فقط مسلمانوں کے لیے ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو اور آزاد بھی ہو، آزاد بھی ہو، غلام نہ ہو. بحر الرائق کے اندر ہے لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، جو آزاد شخص ہوتا ہے وہ مالدار ہوتا ہے، وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے، صاحب وسعت ہوتا ہے. لیکن غلام آدمی کے پاس اپنی کفاعت کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا. جو مالدار ہے وہ اس کا مکلف ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا چاہیے. ابن ماجہ کے اندر ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ سعہ، جس آدمی کو استطاعت ہو، وہ مال نصاب کا مالک ہو. اور اس کا نصاب کیا ہے؟ وہی نصاب ہے جو صدقۃ الفطر کے لیے نصاب ہے. تو جس کے لیے وہ نصاب ہے اسی کے لیے وہ کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا 10 سے لے کے 12 ذی الحجہ کے اوقات کے درمیان جس کے پاس یہ موجود ہو یا اس کے علاوہ اس کے پاس مال تجارت ہو اسی رقم کے مصداق، یا نقد موجود ہو، مال تجارت موجود ہو، یا گھر کی فالتو اشیاء موجود ہوں، اور یا ان ساری چیزوں کو ملا کر یا ان میں سے چند چیزوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کے مصداق برابر اگر اس کے پاس مال موجود ہو جو اس کی ضروریات سے زائد ہو تو اس شخص کو مال نصاب کا مالک کہا جاتا ہے. اس پر نصاب لگتا ہے، وہ قربانی دے گا. تو تیسری شرط یہ ہے کہ مال نصاب کا مالک ہو. چوتھی یہ ہے کہ مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں ہونا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں لیس علی المسافر اضحیۃ، مسافر آدمی کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہے اس لیے کہ وہ سفر میں ہے. بعض لوگ یہاں سوال کھڑا کر دیتے ہیں
کہ جو حاجی حج پر جاتے ہیں وہ بھی تو مسافر ہوتے ہیں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ وہ 15 دن سے زیادہ قیام کی نیت کرتے ہیں اور زیادہ دن وہاں پہ رہتے ہیں، لہٰذا وہ مقیم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حاجی مسافر نہیں ہے، کہ یہ جو قربانی ہے وہاں مکہ شریف کے اندر وہ حج کا رکن ہے، وہ حج کا رکن ہے، اس لیے اس کے ساتھ مسافر ہونے والی شرط کو نفی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو نگاہ میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا شخص جس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہوں اس شخص پر قربانی واجب ہے، جس میں یہ شرائط نہ پائی جاتی ہوں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لوازمات لابدیات کو سمجھتے ہوئے احسن طریقے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔